معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، تمام صحابہ کو جو برا بلا کہتے ہیں کسی ایک صحابی کو، اس کا عبرتناک انجام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ عبرتناک انجام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوا۔ آئیے سماعت فرمائیے، یہ روایت ہمارے پاس یحییٰ بن عطاف المعدل موصلی سے آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو دمشق میں رہا کرتے تھے، وہ بزرگ ہمارے دمشق میں رہا کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال تک حجاز میں مقیم رہا، اور وہ بزرگ حجاز شریف یعنی مکہ مدینہ میں کئی عرصہ تک مقیم رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں میں مدینہ شریف میں مقیم تھا جب کہ قحط سال کا یعنی کہ بے روزگاری کا قحط سالی کا زمانہ آ پہنچا تھا۔ تو میں ان دنوں میں نے کیا کیا کہ میں نے آٹا خریدنے کے لیے ایک اونٹنی کا بچہ لیا جو میرے پاس موجود تھا، اور میں بازار چلا گیا۔ میں بازار گیا تو وہاں پر جو بندہ آٹا بیچنے والا تھا اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا اونٹنی کا بچہ لے لے اور مجھے آٹا دے دے۔ اس نے میرا اونٹنی کا بچہ لے لیا پر آٹا نہ دیا۔ اس نے شرط یہ رکھ دی، اس نے کہا کہ تجھے اس وقت تک آٹا نہیں دوں گا جب تک تو شیخین کریمین پر لعنت نہ بھیجے گا۔ یہ دمشقی بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مدینہ میں ہی رہائش پذیر تھا، وہ بار بار مجھے یہ کہتا رہا کہ ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجو تو تب جا کر میں تمہیں یہ آٹا دوں گا۔ تو میں بار بار اس کی بات کو ٹالتا رہا حتیٰ کہ وہ میرے سامنے ہنستا رہا۔ یہ وقت اس کی یہ گفتگو جاری رہی یہاں تک کہ مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے غصے میں یہ کہا اللہ اس پر تو لعنت کر جو ابو بکر عمر پر لعنت کرتا ہے، تو اس پر لعنت کر۔ تو جب اس نے میرے منہ سے یہ الفاظ سنے، اس نے فی الفور میرے چہرے پر تمانچہ مارا، چپیڑ مار دی، تھپڑ مار دیا، اور میں ادھر سے مسجد شریف کی طرف اس حالت میں پلٹا کہ میری آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، یعنی کہ جو ڈیلے کے اوپر سٹ بجی تھی، جو ڈیلے کے اوپر چوٹ آئی تھی، اس کی وجہ سے وہ مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے آئے، اور ان کی آنکھ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میرا ایک دوست بھی رہتا تھا جو میار کا رہنے والا تھا، میار فارقین علاقہ ہے، یہ حاشیے میں نیچے لکھا بھی ہوا ہے۔ وہ میار فارقین کا رہنے والا میرا ساتھی تھا، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ بھی میرے ساتھ کتنا ہی عرصہ وہاں پر رہا ہے۔ یہ بزرگ دمشقی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا دوست تھا وہ بھی وہاں پر رہا کرتا تھا۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ تمہاری آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، اور یہ اس قدر نازک حالت تمہاری کیسی بن گئی ہے؟ میں نے پورا ذکر جو قصہ میرے سامنے وقوع پذیر ہوا، میں نے وہ ساری کی ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وجہ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو میرے ساتھی تھے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس آپ کے قبر مبارکہ کے سامنے مجھے لے آیا۔ جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے جا کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت شریف پر کھڑے ہو کر اس بندے نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ وقد جئناک مظلومین فخذ بثأرنا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار پر آئے ہیں، آئے اس لیے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارا بدلہ لے لیجئے۔ اور وہ بہت زیادہ روئے، میں بھی رویا، ہم بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر روئے۔ پھر ہم جب واپس آ پلٹے، یعنی کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی، پھر ہم واپس پلٹے، جب رات چھا گئی تو ہم سو گئے۔ پھر جب میں نے صبح کی تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھ تو بہت ہی اچھی ہو چکی ہے، وہ جو درد ہو رہا تھا، وہ جو آنکھ کے اندر سے پانی بہہ رہا تھا، وہ بہنا بند ہو گیا، اور اتنی اچھی میری آنکھ ہو گئی کہ گویا کہ کبھی میری آنکھ میں کبھی بھی تکلیف آئی ہی نہ تھی۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی، جب صبح ہوئی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بندہ، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، نقاب پوش بندہ تھا، وہ مسجد شریف کے دروازے میں داخل ہوا، یعنی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے میرے متعلق پوچھنا شروع کر دیا کہ یار اس حیت کا بندہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ تو میرے اوپر کسی بندے نے بتا دیا میرے متعلق کہ ہاں وہ بندہ ہے۔ تو
تو وہ بندہ میرے پاس آیا, اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور اس نے مجھے کہا یار تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے معاف کر دے, یار میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے معاف کر دے, یار میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے معاف کر دے, میں وہی شخص ہوں جس نے تیرے اوپر ظلم کیا تھا. میں نے اس کو کہا, یہ دمشقی بزرگ فرماتے ہیں, میں نے اس کو کہا میں تب تک تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک تو مکمل واقعہ اور قصہ مجھے نہ سنا دے. اس نے کہا ہاں میں تجھے سناتا ہوں. میں سویا ہوا تھا, میں رات کو سویا ہوا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میں ان کی طرف آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر تمام پر کہا السلام علیکم. تو حضرت علی نے فرمایا لا سلم اللہ علیکا, تیرے اوپر اللہ کی سلامتی نہ ہو, ولا رضی عنکا, اور نہ اللہ تجھ سے راضی ہو. کیا انا امرتک ان تلعن الشیخین, کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو ابو بکر و عمر پر لعنت بیج ہے؟ بتا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو ابو بکر و عمر پر لعنت بیج, چل بتا مجھے. تو پھر اس کے بعد وجعل اصبعہ ہکذا فی عینی, اس کے بعد حضرت مولا علی نے اپنی انگلی, اپنی شہادت کی انگلی جو ہے انہوں نے میری آنکھ کے اندر ڈالی, انہوں نے انگلی میری آنکھ کے اندر ڈالی اور میرا ڈیلا نکال کر باہر رکھ دیا, اور یہ میرا ڈیلا باہر نکلا ہوا ہے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ میں غلطی پر تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میرا ڈیلا نکلا ہوا ہے, اور میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو میں نے تیرے اوپر جرم کیا ہے مجھے اس کی معافی دے دے. جس وقت یہ دمشقی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ ساری گفتگو سنی تو میں نے اس کو کہا جا چلا جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف فرما دیا. اس کے بعد یہ راوی ابو نصر فرماتے ہیں کہ یہ دمشقی بزرگ جو ہیں یہ ہمارے پاس آئے تھے, یحییٰ بن عطاف کے پاس آئے تھے. تو یحییٰ بن عطاف نے ہمیں ان کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا. تو ہم اس کی طرف گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ مکمل واقعہ ذکر فرما دیا, اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک وہ جو بزرگ تھے دمشقی بزرگ شیخان صالحان متدینن, وہ بہت شیخ اپنا صالح دیندار اور نیکوکار بزرگ تھے, کوئی ایسے بزرگ نہیں تھے. معزز سامعین, یہ روایت آپ نے سماعت فرمائی. آئیے اس روایت کے متعلق دوبارہ جانکاری حاصل کرتے ہیں. بے شک یہ روایت صحیح ہے, اس روایت کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکے. البتہ یہ دمشقی روایت ہے, اور جن کے دلوں میں ابو بکر و عمر کی لعنت برس رہی ہے, یعنی کہ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ابو بکر و عمر نے جن لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کر ڈالی ہے اور ان کے دل سخت اور سیاہ ہیں, وہ کبھی بھی ان روایت پر یقین نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں آئے ہوئے بھی شامی راویوں کو ہم قبول نہیں کرتے. یعنی کہ ان کی اہل شام سے اس قدر دشمنی ہے, شامیوں سے ان کی اس قدر دشمنی ہے کہ بخاری کے اندر جہاں پر بھی شامی راوی آ جاتا ہے تو وہ لوگ تو بخاری کو تسلیم نہیں کرتے, وہ چہ جائے کہ اس کتاب کو تسلیم کریں گے جو کہ 7ویں صدی میں لکھی گئی, اگرچہ اس سے پہلے یہ حکایت 1 صدی یا کچھ عرصہ پہلے چل رہی تھی یہ حکایت. تو اس کے باوجود ایسے لوگ جن کے دل میں قلق ہے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ڈیلے نکال دیں تب جا کر. اخبرنا الحافظ ابو طاہر السلفی, یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے حافظ ابو طاہر السلفی نے فی کتابہ, انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب میں درج فرمایا. قال, اور حافظ ابو طاہر السلفی فرماتے ہیں سمعت ابا ناصر احمد بن محمد بن علوان التاجر الآمدیہ, میں نے ابو نصر احمد بن محمد بن علوان سے یہ بات سنی. انہوں نے فرمایا, اور یہ بزرگ رہنے والے تھے دمیر کے, اور دمیر جو ہے یہ دمشق کے قریب ہی کا علاقہ ہے. یقول, وہ فرماتے ہیں سمعت یحییٰ بن عطاف المعدل بالموصلی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن عطاف المعدل موصلی سے یہ بات سنی. وہ فرماتے ہیں کہ حکا علی شیخ دمشقی جاور بالحجاز سنینا, میں نے یہ دمشقی شیخ سے یہ گفتگو سنی جو کہ حجاز شریف کے اندر کئی سال رہے تھے. انہوں نے فرمایا جاورت بالمدینہ سنۃ مجدبۃ, میں مدینہ شریف کے اندر قحط سالی کے دور کے اندر مقیم تھا. فخرجت الى السوق لاشتری برباع دقیقا, میں بازار کی طرف گیا اور اونٹنی کا بچہ بیچا تاکہ میں اس کے عوض کچھ آٹا خرید لاؤں. فاخذ الدقیقی منی رباعیہ وقال, اور دقیقی نے یعنی کہ آٹا دینے والے نے, آٹا بیچنے والے نے جس کی دکان آٹے کی تھی, اس نے مجھ سے وہ رباعی لے لی یعنی کہ اونٹنی کا بچہ لے لیا. وقال, اس نے کہا عن الشیخین حتى ابيعك دقیق, یعنی کہ تو شیخین پر لعنت بیج تب جا کر میں تجھے تیرے ہاتھ میں آٹا فروخت کروں گا. اگر تو آٹا لینا چاہتا ہے تو شیخین پر لعنت کر, یعنی ابو بکر و عمر پر لعنت کر. فامتنعت من ذلك, میں نے اس کو روکا.
का, मैंने कहा मैं उस पर हजरत अबू बकर उमर पर लानत नहीं करूंगा। फराजानी मरवात, उसने कई मरतबा मुझे यही कहा कि लानत कर लानत कर लानत कर। वह यदहकुर, वो साथ हंसता जाता था हंसता जाता था। फदजिरतु वकुलतु, मैं वहां पर परेशान हो गया और मैं गुस्से में आकर मैंने कहा लअनल्लाहु मन लअनहुमा, अल्लाह तो उन पर लानत कर जो अबू बकर उमर पर लानत करते हैं। फलतमाईनी, तो उसने मेरी आंख पर मुक्का, उसने मेरी आंख के ऊपर चपेट मार दी, थप्पड़ मार दिया। वरजाअतु इलल मस्जिदी, तो मैं इस हालत में मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ पलट आया। वद्दमूउ तसीलु मिनहा, और मेरे आंखों के आंसू बह रहे थे, मेरी आंख से आंसू बह रहे थे। क़ाला वकान अली सदीक़ मिन मैया फारिकीन शाहिदुन, वो कहते हैं कि मेरा दोस्त मैया फारिकीन का रहने वाला गवाह है। जावरा बिल मदीनति सनीन, वो भी कई साल मदीना शरीफ में मुकीम रहा। फसअलनी अन हाली, उसने जब मेरी आंख का ये हाल देखा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। फज़करतु लहुल क़िस्सा, मैंने उसे तमाम जिक्र का किस्सा मुकम्मल जिक्र कर दिया। फ़क़ाम मई इला तुरबती, वो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर पर ले गया। वक़ाला, उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वक़द जिअनाका मज़लूमीन फ़ख़ुज़ बिसअरिना, या रसूलल्लाह हम आपकी बारगाह में मजलूम बनकर आए हैं, हमारा बदला ले लीजिए। वो तो दर्रा कसीरन, और वो हमारे साथी बहुत ज़्यादा रोए। वरजाना, फिर इसके बाद हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर, आपकी क़ब्र अतहर से वापस पलटे। फलम्मा जन्ना अलैयल लैल निमतु, जब रात छा गई। फलम्मा जन्ना अलैयल लैल निमतु, जब रात छा गई तो हम सो गए। फ़हीन अस्बहतु, जब मैंने सुबह की। सादफ़तुल ऐन अहसन मिम्मा कानत कअन्नहा लम युसिबहा दरबुन क़त्तु, और मैंने अपनी आँख को ऐसा पाया कि मेरी आँख के अंदर कभी भी किसी किस्म की कोई खराश, कोई तकलीफ आई न थी, बल्कि पहले से भी कई गुना बहुत अच्छी हो चुकी थी। सुम्मा लम तकुन इल्ला साअ, फिर एक वक्त ज्यादा गुजरा न था, एक घंटा भी ना गुजरा था, एक घड़ी ना गुजरी थी। वइदा रजुलुन मुबरक़उन क़द दख़ल मिन बाबिल मस्जिद, फिर वही शख्स जिसने मुझे मारा था, वो शख्स जो है मदीना शरीफ के मस्जिद नबवी शरीफ के एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। युसअलु अन्नी, वो मेरे बारे में पूछगिछ कर रहा था। फदुल्ला अलैया, मेरे बारे में लोगों ने मेरे मुतालिक बता दिया। फजा वसल्लमा, वो आया, उसने मेरे ऊपर सलाम किया। वक़ाल, और उसने कहा नाशतुकल्लाह इल्ला जअलतनी फी हिल्लिन, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। फ़अना अर्रजुलुल लज़ी लतमतुका, मैं वही शख्स हूँ जिसने तेरे ऊपर थप्पड़ मारा था, मैं वही शख्स हूँ जिसने तुझे घूंसा मारा था, मैं वही शख्स हूँ जिसने तुझे थप्पड़ मारा था। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा ला तज़कुर क़िस्सतुका, मैं नहीं माफ़ करूँगा जब, या फिर तज़कुरु क़िस्सतुका, कि तू अपना किस्सा बयान कर। फ़क़ाल, उसने कहा निमतु फ़रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अक़बल व मअहु अबू बकर व उमर व अली। वो कहते हैं कि मैं रात को सोया हुआ था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर मेरे साथ तशरीफ, मेरी तरफ तशरीफ ला रहे हैं। व मअहु अबू बकर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर है। व उमर, और उमर है। व अली, और अली है। फतक़द्दमतु व क़ुल्तु, मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। फ़क़ाल अली, हज़रत अली ने फरमाया ला सल्लल्लाहु अलैका, तेरे ऊपर हरगिज़ सलामती ना हो, वला रदिया अन्का, और ना अल्लाह तुझसे राज़ी हो। अना अमरतुका अन तलअना शैख़ैन, मैंने कब तुझे ये कहा था कि अबू बकर पर लानत करना, मैंने कब तुझे ये कहा था कि उमर पर लानत करना। वजअल उसबअहु हैकज़ा फ़ी ऐनी, और उसने अपनी, हज़रत अली ने अपनी उंगली मेरी आंख में डाली। फ़फ़क़अहा, और मेरी आंख का ढेला निकाल कर बाहर रख दिया। फ़न्तबहतु व अना ताइबुन इलल्लाह, और अब मैं इस पर मुतनब्बे हो चुका हूँ कि मैं गलती पर था, मैं अबू बकर उमर की गुलामी में जो नहीं कर रहा था, मैं गलती पर था। अब मैं मुतनब्बे हो चुका हूँ, अब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर चुका हूँ। वअसअलुका तजावुज़ अन जुर्मी, और मैं तेरे ऊपर सवाल करता हूँ, मैं तेरी बारगाह में आकर ये लजाजत करता हूँ कि जो मैंने तेरे साथ जुर्म किया मुझे माफ़ कर दे। फ़हीना समीअतु क़ौलहु, जब मैंने वो शेख़ दिमश्क़ी बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मैंने उसका ये कौल सुना, क़ुल्तु, मैंने कहा इज़हब फ़अन्त फ़ी हिल्लिन मिन क़िबली, मेरी तरफ से तुझे माफ़ी तलाफ़ी है। क़ाल अबू नस्र फरमाते हैं इन हादा दिमश्क़ी क़दिम अलैना अल-मौसिल, ये दिमश्क़ी बुजुर्ग हमारे पास मौसिल में तशरीफ़ लाए थे। फ़दल्लना अलैहि यहया बिन अत्ताफ़ ने हमें इनके मुतल्लिक़ बताया। फ़मदयतु इलैहि, हम उनकी तरफ गए। वहका लि क़िस्सा अलैया वजहहा, उसने हमारे सामने बिल्कुल वही क़िस्सा बयान कर दिया। वकाना शेख़न सालिहन मुतदय्यन, वो एक शेख सालिह मुतदय्यन बुजुर्ग थे, वो अल्लाह के नेक खालिस बंदे थे, ख़ास बंदे थे, सालिहीन में उनका शुमार होता था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साबित हुआ कि जो दुनिया के अंदर अबू बकर और उमर पर लानत भेजते हैं, उनके ऊपर लानत बरसती है, वो कभी जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे। बेशक वो कभी जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा सिलसिले में ये भी बयान करेंगे कि जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे। इसके मुताबिक अगली रिवायत आ रही है, आप हमें वक़्त का इंतज़ार कीजिए, हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम वो रिवायत भी आपके सामने पेश कर देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।